اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر آیت 146 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبیلہ بنایا گیا اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ یہ ہر ایک کے لیے رخ ہے جس کی طرف وہ موڑتا ہے، بس تم بلائیوں کی طرح سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس مقام کو جسے قبیلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو، اس کے متعلق کسی قسم کا شک کو نہ رکھتا ہو، اسے یوں کہتے ہیں وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں ایک قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ موڑتا ہے، بس تم بلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ اس کا جو کانٹیکس ہے اس میں اللہ تعالیٰ پہلے فرقے اور دوسرے فرقے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامعین خود تھوڑے سے غور و فکر سے بھر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جسے پڑھنی ہوگی اسے بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف رخ کرنا ہی ہوگا، مگر اصل چیز وہ رخ نہیں ہے جس طرف تم مڑتے ہو، بلکہ اصل چیز وہ بلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔ لہذا سمت اور مقام کی بحث میں پڑھنے کی بجائے تم فکر بلائیوں میں کے حصول ہی کی ہونی چاہیے، بلائیوں کی فکر ہونی چاہیے، اس فکر میں نہیں ہونا چاہیے کہ سمت میں نماز پڑھ رہے ہو۔ اسے اگلی آیت میں وَمَنْ حَيْثُ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو۔ ہاں، اس میں بات کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے اس حکم کی پوری پابندی کرو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز پڑھتا دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں کہ جو بھی یہ کہتے جاتے ہیں یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے ہے، پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں۔ مطلب جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے لیے خلاف کوئی حجت نہ ہو۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال بند نہیں ہوگی۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس کے لیے تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ نعمت سے مراد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی۔ دنیا میں ایک امت کی راست روی کا یہ انتہائی ثمر ہے کہ وہ اللہ کے امر اور اقوام عالم کی رہنمائی و پیشوائی بنائی جائے، اور نوع انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ یہ منصب جس امت کو دیا گیا ہے حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل و انعام کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، لہذا تمہیں اس لیے بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری و نافرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھن نہ جائے۔ اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔
اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا رستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے اور تمہاری زندگیاں سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا رستہ پاؤ گے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ امید رکھو کہ یہ شاہانہ انداز بیان ہے بادشاہ کا اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کسی نوکر کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلاں عنایت و مہربانی کے امیدوار ہو، اس بات کے لیے کافی ہو، بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گرد شادیانے بجوا دے اور اسے مبارکبادیاں دینے لگ جائے۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، الذین آمنو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ منصب امامت پر مبعور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ کیا ہدایات دی جا رہی ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان باتوں سے پہلے جس بات پر متبنیہ کی جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کی مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑے چلے جاؤ گے تو تب تم پر انعامات کی بارش ہوگی۔ یعنی اس باری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے حاصل ہوگی۔ ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسرے یہ کہ نماز کے اعمال سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ آگے چل کر مختلف مقامات پر اس امر کی تشریحات ملیں گی۔ صبر بہت سے اہم ترین اخلاقی و اوصاف کے لیے ایک جامع عنوان ہے۔ حقیقت میں یہ وہ کلیدی کامیابی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چل کر نماز کے متعلق تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح افراد مومنین اور جماعت مومنین کو اس عظیم کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، آیت نمبر 153، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ بہترین آیت ہے۔ اس کے کانٹیکس میں موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہا جائے، کیونکہ اس جماعت سے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سر پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی ہے کہ اے اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاواں پاتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی ہے اور تازہ رہتی ہے۔ مطلب وہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہمیں ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ پلٹ کر جانا، ان اللہ و انا الیہ راجعون، کہہ
کہنے سے مراد صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اس اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک ہے، اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اس کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی برحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخرکار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، لہٰذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی اعانات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ ذوالحجہ کی مقررہ طریقوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان طریقوں کے ماسوائے دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے۔ صفا و مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا اور ان کے مناسک کے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور اس آس پاس کے تمام علاقوں میں مشکلانہ جہالت پھیل گئی تو صفا پر اسراف اور مروہ پر نائلہ کے استحان بنا لیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹنے لگا کہ آیا صفا مروہ کی صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ اس کی صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ عمل فعل کی مرکب تو نہیں ہو رہے۔ نیز حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے صحیح بن صاف و مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ متعد تھے اور صاف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہی وجہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلطیوں کو دور کر دیا جائے اور جو صفا و مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جہالت کی من گھڑت ہے۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ کام، اور اس میں جو بتایا گیا ہے اس کو صفا اور مروہ کے بارے میں یہ آیات تھی جن کو ہم نے بتایا ہے آپ سب کے سامنے۔ یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اس کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں، اور وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ مطلب یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو، ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی ہوگا۔ اس سے آگے 158 ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، در حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، اور یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والی بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کی اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس میں
کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں اور اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کی رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک معبود ماننے سے انکار کرتے یا اس سے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسندیدہ اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا ہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پر اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے بھی ہیں۔ اس معنی میں شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ نعمت جس نے دی ہے انسان کا اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کی جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، اور یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، اور یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ عذر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکری پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے 161 تک پڑھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ جاننے کا اور اپنے علم میں اضافے کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو کوتاہی معاف فرمائے اور سب کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو جہاں تک کر سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔